آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے قرآن حکیم کا ایک تفسیری سلسلہ جاری تھا اور اب بھی جاری ہے۔ چونکہ درمیان میں باہر کا شیڈیول بنا تو اس وجہ سے 2 جمعے بھی پڑھا نہیں سکے، تو آج اسی کڑی کو، اسی روٹین کو، اسی سلسلہ تفسیر کو آج سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کر چکے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مکمل کر چکے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اس میں لفظ الحمد اور رب، اس پہ پوری بحث سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ الحمد کا معنی اور رب کا معنی اور اس پہ قرآنی آیات، یہ بھی آپ کو سوشل میڈیا سے مل سکتا ہے۔ پھر الرحمن اور الرحیم، یہ 2 صفات ہیں، اور یہ صفات کس کی ہیں؟ للہ، یہ جو اسم جلالت اللہ ہے اس کی دوسری اور تیسری صفت ہے۔ رب العالمین پہلی صفت ہے، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، عالمین کا رب ہونا، یہ صفت اول ہے۔ الرحمن صفت ثانی ہے، اور الرحیم صفت ثالث ہے۔ یہ 3 صفات ہیں، اس پہ بحث ہو چکی ہے۔ آج گفتگو ہے مالکی یوم الدین پہ، اور یہ اگر میں کہوں تو یہ درست ہوگا کہ یہ 4تھی صفت ہے۔ یوم الدین کا مالک ہونا یہ اللہ کی 4تھی صفت ہے۔ اللہ مالک ہے، مالکی معنی ہے مالک، بادشاہ ہونا، صاحب مختار ہونا، خود مختار ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ تو مالک کا معنی ہے مالک ہونا، یہ چونکہ ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے مالک کا معنی مالک کر رہا ہوں۔ اور یہ جب ہم مالک کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر چیز پہ کسی کا کنٹرول ہونا، اسے ملکیت کہتے ہیں۔ لیکن آپ کی ملکیت میں اشتراک ہو سکتا ہے، کوئی شریک ہو سکتا ہے، اللہ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، ایسی ملکیت ہے اس کی۔ مالکی کس چیز کا مالک ہے؟ یوم الدین۔ یوم کا معنی جو بالعموم کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں وہ قیامت کا دن ہے۔ ویسے یوم مین، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، کیا معنی ہے؟ دن۔ لیکن جب بھی قرآن حکیم میں لفظ یوم آئے تو یوم کا معنی کیا جاتا ہے قیامت والے دن۔ کون سا دن؟ قیامت والے دن۔ مالکی یوم الدین کا معنی ہوگا، کسی عام دن کی ملکیت کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، ویسے تو وہ ہر دن کا مالک ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ عمومیت کے لیے یوم نہیں آیا، بلکہ مضاف اور مضاف علیہ بھی تخصیص کے لیے آتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ تو یوم الدین کا معنی ہوگا قیامت والے دن، بلکہ میں دین کا معنی اگر یہاں پہ قیامت نہ کروں، جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ مالکی یوم الدین کا معنی ہوتا ہے روز جزا کا مالک ہونا، روز جزا کا مالک ہونا، یعنی جس دن جزا تقسیم ہونی ہے نا، یعنی بدلہ ملنا ہے، اس بدلے والے دن کا مالک ہونا، اس بدلے والے دن کا مالک ہونا۔ اللہ مالک ہے۔
سورہ ملک کی طرف ذرا آئیے گا. 67 نمبر سورہ ہے. میرے ذہن میں کچھ آیات آ رہی ہیں لیکن ذرا سورہ ملک کو پہلے پڑھتے ہیں. جس کے قبضہ قدرت میں سارا ہی ملک ہے. جس کے قبضہ قدرت میں سارا ہی ملک ہے. اب آپ اس بات کو سمجھ جائیے کہ وہ جزا والے دن کا تو مالک ہے ہی. آپ کو یہ جتنا ملک نظر آ رہا ہے اس سارے ملک کا بھی مالک اللہ ہی ہے. سارے ملک کا مالک با اختیار پروردگار ہے، بے اختیار نہیں ہے. مالک ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. بے فکر ہو کے بولیں، کوئی شریک. اس کی اس ملکیت میں کسی کی شرکت نہیں ہے. اس کی بادشاہت میں کسی کی مداخلت. بندے کدھر ہیں جو کہتے ہیں کہ پیروں کے ہاں توحید کا درس نہیں ملتا؟ ہے نا عجیب سا فلسفہ. بھائی پیر لوگ توحید بیان نہیں کرتے. یہاں پہ تشریف لائیں، آج کے جمعہ میں تو ہو ہی توحید کا ذکر ہے. توحید کا ہی تو ذکر ہو رہا ہے. اس کی ملکیت میں کسی کی شراکت. وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ قیامت کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. اچھا بھائی، ملکیت تو میں پڑھ چکا کہ اس کی قبضہ قدرت میں، جس کے قبض بیدہ الملک، سارا ملک اس کے ہاتھ میں ہے. یدن ہاتھ کو کہتے ہیں. ہاتھ میں سارا ملک ہے. خدا کے ہاتھ میں، پروردگار کے ہاتھ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. کلی شیء، کوئی ایسا ذرہ ایسا ہے ہی نہیں جو اس کے قدرت کے کنٹرول میں نہ ہو. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کاملہ کے کنٹرول میں ہے. وجہ کیا ہے؟ مالکی. کیونکہ مالک ہے وہ جزا والے دن کا. روز جزا کی ملکیت پروردگار کے لیے ہے. اب آپ مجھے اگر اجازت دیں تو آج کے خطاب میں میں کچھ، یعنی یہ جو مالکی یوم الدین ہے، یوم الدین جو ہے، یوم الدین، جزا والا دن، قیامت والا دن، میرا دل ہے کہ آج کچھ آیات قیامت پہ پڑھ لی جائیں کہ جس دن کا وہ مالک ہے اس دن میں ہے کیا، ہوگا کیا، وہ دن کیسا دن ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ دن ان دنوں سے لمبا دن ہوگا. یہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے. سوا نیزے پہ، بالکل ٹھیک ہے، یہ سچی روایات ہیں، حق ہے. ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکے گی. دودھ پلانے والی ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکے گی. اس کا مطلب ہے پھر جو علماء نقشہ بیان کرتے ہیں قیامت کا کہ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. نفسا نفسی کا عالم. یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں، ان میں شک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو. بلکہ یہاں پہ دیکھیے گا ایسا عالم ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہ ایک منظر ہے روز قیامت کا، یہ ذرا اسے دیکھیے گا، سورہ بقرہ میں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ، ایک منٹ ذرا آیت میرے سامنے آ جائے. شروع میں ہی آیت ہے لیکن ذرا نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے. قیامت والے دن یہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن، اللہ اکبر، استقبال کریں، سبحان اللہ کہیں.
بس یہ آیت اب ذہن میں آ گئی، اسے ذرا میرا دل ہے میں اسے ذرا تلاوت کر لوں. یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ اکبر کبھی، یہ آ گیا جی، وَاتَّقُوا 48 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. وَاتَّقُوا یومن، اللہ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے. کیا فرماتا ہے؟ ذرا دوست اندر تشریف لائیں. آپ بابا جی آپ میرے پاس آ جائیں، بابا مسکین اگلی صف میں تشریف لے آئیں. بھائی حنیف صاحب آپ بھی تھوڑا قریب آ جائیں، اندر بیٹھا کریں، پھر جگہ اندر نہ ہو تو پھر باہر. یہاں پہ بابا جی آگے تشریف لے آئیں، یہاں پہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. یہ مالک یوم الدین آج ذرا سمجھنا ہے. اور یہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک جمعے میں مکمل نہیں ہوگی. قیامت پہ کم از کم 2 جمعے پڑھے جائیں گے. اگلا جمعہ بھی قیامت پہ پڑھا جائے گا. بالعموم لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وہ سنائیں یوم آخرت، یوم آخرت، آخرت کی فکر. تو یہ 2 جمعوں کا ٹاپک ہے مالک یوم الدین کے تناظر میں. تو آپ نے 2 جمعوں میں قیامت کی حقیقت کو سمجھنا ہے. مالک یوم الدین کا معنی ہم نے کیا اللہ مالک ہے اس دن کا جو جزا والا دن ہے. اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا، ڈرو یومن، اس دن سے. وہ جو قیامت کا دن ہے اللہ فرماتا ہے اس سے ڈرو، اس سے. اب آپ کو سمجھ آئی جو علماء ڈرا رہے ہیں وہ ٹھیک ڈرا رہے ہیں. قیامت سے علماء جو ڈرا رہے ہیں، اچھا ویسے بھی ہمیں تو ڈر ہی ہے نا، ہم تو ڈرنے والے ہی ہیں نا. 94 نمبر آیت میں آنا ذرا سورہ بقرہ کی. ہمیں ڈر آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت کا نمبر چونکہ میرے ذہن میں تھا اس لیے نمبر میں بتا رہا ہوں. اس لیے ڈرنا ہے. یہ ذرا سنیے گا. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت تمہارے ہی لیے ہے، تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر موت کی تمنا کرو. تمہارا اگر یہی خیال ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے تو پھر کرو نہ ذرا تمنا موت کی. ان کنتم صادقین، تم نہیں کر سکتے موت کی تمنا کیونکہ موت کی تمنا کرتا ہی وہ ہے جو صادق ہے. ہم تو صادق نہیں ہیں، ہم دعویٰ نہیں کرتے ہم صادق ہیں. وجہ یہ ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے تم موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہیں اپنے اعمال کی خبر ہے، تمہیں پتا ہے میں نے آگے کیا بھیجا ہے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ترجمہ کمال ہے. ہاں جی اعلیٰ حضرت کا ہے، کمال ہے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان بد اعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہو، تمہیں خبر ہے اپنے اعمال کی، تم موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. موت سے وہ نہیں ڈرتے جو صادق ہیں، موت سے وہ نہیں ڈرتے جو صادق ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اللہ فرماتا ہے ڈرو قیامت سے. ڈرو، سارے بولو ڈرو. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مالکی یوم الدین. آج کا جو ہمارا تفسیری پوائنٹ ہے قرآن حکیم میں سے وہ ہے مالکی. دیکھیں یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس خانقاہ کا یہ انفرادیت ہے اس خانقاہ کی کہ یہاں پہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھانے کے لیے کچھ آیات ہی پڑھی جاتی ہیں. یہ اسپیسیفکیشن ہے اس خانقاہ کی کہ ہم سمجھاتے ایک آیت ہیں لیکن اس ایک آیت کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں پونا گھنٹہ آیات پڑھنی پڑتی ہیں. تو ہم سمجھ رہے ہیں مالکی یوم الدین کو، تو اس یوم الدین کو سمجھنے کے لیے اس دن کے معیار کو سمجھو. اللہ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
उस दिन कोई जान दूसरे का बदला ना हो सकेगी, कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा। बस ये आपकी जुबानों पे आना चाहिए था, कोई नफ्स किसी के काम। कुल्लु नफ्सिम बिमा कद्दमत, कुल्लु नफ्सिम बिमा कद्दमत, जरा बोलिएगा, कुल्लु नफ्सिम बिमा, नहीं मेरे दिन में आयत कोई और आई थी, रहीना तुन वाली आयत दिन में चल रही थी। चलो वहां पे कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ये आयत शाहिद है। अल्लाह फरमाता है ला तजदी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन, कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा। वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, उस दिन किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, कोई सिफारिश उसकी बारगाह में उस दिन किसी की नहीं कर सकेगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। वला युअखज़ु मिनहा अदलुन, और ना कुछ लेकर उसकी जान छोड़ी जाएगी। ये नहीं कि कुछ दे के जान बचा ले, उस दिन ऐसा भी नहीं होगा। इट मीन के वेरी कॉन्शियस टाइप ऑफ डे, बड़ा हसास किस्म का दिन है। हम बड़ा लाइट ले रहे हैं, परेशानी वाला दिन है ना जी, बोले। अच्छा यार आप चुप हैं, ठहरो, मेरे दिन में 3-4 आयतें आ रही हैं, जरा ठहरना। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह फरमाया सुनो, हमने इब्राहीम को अपना करीबी दोस्त बनाया है। खलील का माना दोस्त नहीं, करीबी दोस्त, दोस्त नहीं, दोस्त तो और भी होते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये दाता साहब भी अल्लाह के दोस्त हैं, ये गौसे आजम भी अल्लाह के दोस्त हैं, ये मोइनुद्दीन भी अल्लाह के दोस्त हैं। दोस्त तो बड़े हैं, लेकिन वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह फरमाता है सुनो, मुस्तफ़ा के दादा इब्राहिम मेरे करीबी दोस्त हैं। यार बड़े हुंदे ने, पर कोई जिगरी यार भी हुंदे ने, कोई वावा करीबी यार भी तो हुंदा है ना। अल्लाह फरमाया खलील मेरा करीबी यार है। अब एक बात का जवाब चाहिए आप दोस्तों से, वजीर आजम अगर किसी को कहे कि ये मेरा करीबी यार है, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड, ये मेरा करीबी यार है, जिसे वजीर आजम कहे ये मेरा करीबी यार है, उसे कोई परेशानी, कोई दुनिया की टेंशन, कोई थाना कचहरी, कोई हॉस्पिटल की परेशानी, बोलो कोई किसी किस्म का मसला, वजीर आजम ने यार कहा है, तो जिसे अल्लाह फरमाए मेरा करीबी यार है। भाई अल्लाह जिसे कहे कि ये खलील है, अब उसे कोई परेशानी, माशर का डर, कोई खौफ, बोलो नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या ही बात है। खलील को अल्लाह फरमा रहा है कि ये मेरा खलील है। हजरत खलील फरमा रहे हैं ला तुखज़िनी यौमा युबअसून, ए अल्लाह मुझे माशर वाले दिन परेशान ना करें। अब मेरे दोस्त कुछ समझे हैं मेरी बात को, मैं कोई बात समझा रहा हूं। अल्लाह फरमाए वत्तकू यौमन, ये डरने वाला दिन है, इससे डरो। खलील जैसा पैगंबर जिस दिन के लिए फरमाए ला तुखज़िनी यौमा युबअसून, ला तुखज़िनी, अल्लाह मेहरबानी फरमाना, यौमा युबअसून, वो जिस दिन बंदे कब्रों में से उठेंगे, जिस दिन सारे नबी इकट्ठे होंगे, जिस दिन उम्मतें इकट्ठी होंगी, मेहरबानी कर मैं खलीला, मेहरबानी कर मैं खलीला, मुझे परेशान ना करना। अच्छा मेरी जुबान पे आयत आ रही है, मेरा दिल करता है मैं पढ़ जाऊं। भाई जो ये खुद दुआएं करे कि अल्लाह माशर वाले दिन, क़यामत वाले दिन, जज़ा वाले दिन मुझे परेशान ना करना, उसे खलील कहते हैं। अल्लाह सूरह तहरीम में फरमाता है यौमा यौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह गारंटी दे रहा है ए मुस्तफ़ा क़यामत वाले दिन हम आपको भी परेशान नहीं होने देंगे, आपके गुलामों को भी परेशान नहीं होने देंगे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। क्या मेरे दोस्तों को कुछ समझ आया है?
جو خود کہے کہ اللہ قیامت والے دن مجھے پریشان نہ کرنا اسے خلیل کہتے ہیں، جسے اللہ گارنٹی دے ہم آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے اسے حبیب کہتے ہیں۔ یار یہ ڈرنے والا دن ہے، مالکی یوم الدین، اللہ مالک ہے اس دن کا، اور یہ ڈرنے والا دن ہے۔ اچھا جہاں پہ بندے ڈر رہے ہوں گے نا، وہاں پہ ایک جماعت یہ بھی ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، 21 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 101 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ میں بڑی تھکی طبیعت میں آج بیٹھا ہوا ہوں، میں آرام بھی نہیں کر سکا، لمبے سفر کرتا ہوا آیا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، جہاں پہ ماں بیٹا نہیں پہچان رہی، جہاں پہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ the day of fear، وہ جو ڈر والا دن ہے، بھئی اللہ فرما رہا نا وَاتَّقُوا، ڈرو، جہاں پہ ڈرنے والا دن ہے وہاں پہ یہ ایک جماعت ہے۔ اب ذرا سوچئے گا یہ جماعت کون سی ہے؟ سورہ انبیاء ہے، 103 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کی بڑی سے بڑی گڑی بھی انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ نہیں توجہ ہی نہیں فرمائی میرے دوستوں نے۔ یہ فزع الاکبر، یہ قیامت کا دن ہے۔ مالکی یوم الدین، یہ ایک نام ہے قیامت کا، یوم الدین جزا کے دن کا مالک۔ فزع الاکبر یہ دوسرا نام ہے، یہ بھی قیامت کے دن کا نام ہے۔ فزع الاکبر سب سے بڑی گھبراہٹ والی گھڑی، سب سے بڑی، لا یحزنہم، وہ نہیں پریشان ہوں گے۔ نہیں توجہ ہی نہیں فرمائی میرے دوستوں نے۔ اور بھائی جہاں پہ بندوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ ماں بیٹا نہیں پہچان رہی، جہاں پہ سوا نیزے پہ سورج ہے، جہاں پہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آ رہا، جو ڈرنے والی گھڑی ہے، اللہ فرماتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہاں پہ ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو یہاں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جو یہاں پہ مطمئن ہیں وہ وہاں پہ بھی مالکی۔ اللہ فرماتا ہے فزع الاکبر، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا سب سے بڑی گھبراہٹ والی گھڑی انہیں غم میں نہیں ڈالے گی۔ وہ جتھے بندیاں دیا دوڑاں لگیاں نے، ایک جماعت ہے جڑی مطمئن بیٹھی ہے، توجہ ہی نہیں کی تھی میرے دوستان نے اجے بھی۔ جتھے ماں پتر نہیں پہچان دی پئی، ایک جماعت ہے۔ بلکہ یہی بات نہیں ختم ہوتی، آگے اللہ فرماتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے۔ ملائکہ فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے۔ یہ مطلب ہے ہن میں قرآن دی اے آیت پڑھ کے ان بندیاں دے نام ہی لے لواں، فرشتے کہیں گے قیامت والے دن راہ چھڈو پاک پتن تو گنجے شکر آ رہے نے، راہ چھڈو اجمیر تو معین الدین آ رہے نے، راہ چھڈو قیامت آلیو لاہور تو داتا حجویر آ رہے نے، تسی اجے بھی چپ بیٹھو، راہ چھڈو سرہند تو مجدد الافسانی آ رہے نے، راستہ دیجئے اجمیر سے صابر پیا آ رہے ہیں، کلیر سے صابر پیا آ رہے ہیں۔ بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ تسا ویسے توجہ کیتی نہیں، او جتھے بندیاں نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی اوتھے بھی کچھ بندے ہیں جنہاں دا پروٹوکول ہوئے گا۔ اللہ نے یہاں پہ جن کا پروٹوکول رکھا ہوا ہے وہاں پہ بھی پروٹوکول رکھا ہوا ہے۔ راہ چھوڑ دیے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کی پیشوائی کریں گے۔ اچھا یہی بات ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ فرماتا ہے ہَذَا یومکم، یومکم، ہَذَا یومکم، اور بھائی مجھے لطف آ رہے اندر ہی اندر، ہَذَا یومکم، ملائکہ اعلان کریں گے سنیں یہ تو دن ہی آپ کا ہے۔ ہون تو انو ویسے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے، اسی پڑھے اسی مالکی یوم الدین۔ اللہ فرماتا ہے میں اس دن کا
मालिक हूं। अब भी आपको अगर कुरान पढ़ के समझ ना आए तो आपके फहम में नक्स हो सकता है, हमारे समझाने में कमी नहीं है। मालिकी यौमिद्दीन फरमा रहा है, हाज़ा यौमुकुम, मैं इस दिन के मालिक बंदे बना दूंगा, मैं इस दिन के मालिक बंदे बना दूंगा। अब आपको समझ आई, मालिकी यौमिद्दीन ने गंजे शकर को क़यामत का मालिक बना दिया। मालिकी यौमिद्दीन ने दाता हुजवेर को क़यामत का मालिक बना दिया। और भाई अगर फरीद मालिक हो सकते हैं, अगर दाता मालिक हो सकते हैं, अगर गौसे आजम मालिक हो सकते हैं, मुस्तफा मालिक नहीं हो सकते? हुजूर मालिक हैं क़यामत के। जिसे मालिकी यौमिद्दीन समझ आ रहा है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। अल्लाह फजल करे, अल्लाह रहमत करे, करम नवाजियां फरमाए, मालिक मेहरबानियां फरमाए। अब आपको समझ आई, मालिक खुदा है, लेकिन खुदा जिसे मालिक बना दे वो मुस्तफा है। हुजूर मालिक है। अच्छा आगे सुनिएगा, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबरू। क्या क़यामत समझ आ रही है? जिसे मयारे क़यामत समझ आ रहा है, सुभान अल्लाह कहो। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबरू, क़यामत की घड़ी उन्हें परेशान नहीं करेगी। व ततलक्काहुमुल मलाइका, मलाइका उनकी पेशवाई को आएंगे और वो कहेंगे, हाज़ा यौमुकुम, ये दिन आपका है, ये दिन आपका है। बस मेरा दिल है अभी आगे न चलूं, ये दिन आपका है। मलाइका कह रहे हैं ये दिन आपका है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूं कि ये घर मेरा है तो मेरी मलकियत हो गई, जो चाहे करूं। भाई शय मेरी है, मैं जो चाहे करूं। मैं अगर कहूं कि ये मोबाइल आप रख लें, अब आपकी मलकियत हो गई, अब आप जो चाहे करें। अल्लाह फरमा रहा है, मुस्तफ़ा ये दिन आपका है, जिसकी तरफ इशारा करेंगे जन्नत में भेजते रहेंगे। बोलो भी तो सही ना। ये दिस इज द डिसीजन मेकिंग दिन, हमने आपको मालिक बना दिया, आप इशारा तो करें। आज इसे समझ आ रही है, सुभान अल्लाह से कहो। हाँ, इसीलिए हजरत बाबा साहब फरमाते हैं, मैं तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक अपने हर मुरीद को दाखिल न कर लूं। ये दिन फरीद का है, ये दिन गौसे आजम का है। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह का होना यार। मालिकी यौमिद्दीन हुक्म दे रहा है, हाज़ा यौमुकुम अल्लज़ी कुंतुम तुअदून, और हमने ये दिन आपको देने का वादा किया हुआ था। हमने ये दिन आपको देने का वादा किया हुआ था। अच्छा अगर इजाजत है तो क़यामत पे एक आयत और पढ़ लूं, एक आयत और पढ़ लूं क़यामत पे। अच्छा ये जरा देखिएगा, सूरह वाक़िया की तरफ आना, 56 नंबर सूरह है। और मैं पहली आयत में से कुछ दो तीन आयतें पढ़ना चाहता हूं। क़यामत का दिन है, अल्लाह फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अस्हाबुल मैमनती मा अस्हाबुल मैमना। वो कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत वाले दिन कि उनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में होगा। मा अस्हाबुल मैमना, अल्लाह फरमाता है क्या बात है इन दाएं हाथ वालों की, कैसे हैं दाहिनी तरफ वाले। तो दाहिनी तरफ वाले कैसे, दाहिनी तरफ वाले आला हजरत है ना, दाएं हाथ वाले क्या बात है इनकी। आगे अल्लाह फरमाता है अस्हाबुल मशअमती, क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में होगा। मा अस्हाबुल मशअमा, ये कैसे हैं बाएं हाथ वाले। नहीं तवज्जो नहीं फरमाई, लफ्ज़ एक जैसे है, लहजा एक जैसा नहीं है। क्या बात है दाएं हाथ वालों की, क्या ही बात है बाएं हाथ वालों की। नहीं तो ये भी नहीं समझे। कोई बंदा अच्छा काम करे, बंदा उसे कहते हैं वाह क्या बात है, क्या खूब है। ते कोई बंदा भेड़ा काम करे, अल्फाज वो ही नहीं पर लहजा वो नहीं होता, एदी भी क्या ही बात है। अब लहजा और हो गया। अल्लाह फरमाता है ये जो दाएं हाथ वाले हैं ना, इनकी तो क्या ही बात है, और ये जो बाएं हाथ वाले हैं इनकी भी क्या ही बात है। बाएं हाथ में नामा अमाल है ना, क्या ही बात है। दाएं हाथ वाले की तो क्या ही बात है ना।
یہ جو بائیں والے ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے. ان دو کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے معاشر میں ایک گروپ ایسا بھی ہوگا, نہ وہ دائیں والے نہ وہ بائیں والے, بلکہ والسابقون السابقون, وہ آگے والے, وہ سبقت لے کے جانے والے, وہ ان سے آگے والے. مولا یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک المقربون, یہ میرے قریب ہوں گے, یہ میرے قریب ہوں گے. اب میری نظر سے ایک تفسیر گزری ہے, صاحب تفسیر فرماتے ہیں یہ جو مقربین ہیں نا, ان مقربین میں سر فہرست مولا علی ہوں گے. علی المرتضی مقربین میں سے ہوں گے. آپ دعا کیا کرو اللہ ہمیں مقربین میں شامل کر دے. سارے آمین کہو. اللہ ہمیں مقربین کی جماعت میں شامل کر دے, اور یارا ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں اللہ رکھ دے. آمین کہو یارا. تو یہ بھی ایک قیامت کا منظر ہے جسے اللہ بیان کرتا ہے, مالکی یوم الدین. اب آئیے ذرا سورہ قلم کی طرف چلتے ہیں. نو دس از دا لاسٹ ورس, اور یہ تھوڑا لمحہ فکر ہے. سورہ قلم ہے, یہ تھوڑی اسے ذرا فکر سے سنیے گا, اس میں تھوڑی توجہ والی بات ہے. ویسے تو ساری باتیں توجہ والی تھیں, لیکن اس میں ذرا توجہ زیادہ ہے. یہاں پہ بھی ایک منظر اللہ بیان فرماتا ہے. کس دن کا؟ قیامت کا. ہر زبان بولو, قیامت کا. اللہ یہاں پہ بھی ایک منظر بیان فرماتا ہے. یہ کیا منظر ہے؟ یوما, قیامت والے دن. میں عرض کی تھی جتنے یوم آئے مانا قیامت ہے. آج ہم قیامت پڑھ رہے ہیں. یوما, قیامت والے دن. یکشف, اٹھا دی جائے گی. منکشف ہوگی, ان ساکن, ساک, ساک کھولی جائے گی. قیامت والے دن ساک کھولی جائے گی. علماء نے ساک کا معنی ساک ہی کیا ہے. حزم و احتیاط ہے, بہتر ہے, احتیاطی ہونی چاہیے. لیکن اس آیت کی تفسیر میں محدثین نے اسے تھوڑا کھولا ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس دن خدا کی پنڈلی ننگی کر دی جائے گی. دیکھیں یہ جو حدیث کے لفظ ہیں وہ میں نے بیان کر دیے. اب وہ پنڈلی کس معیار کی ہوگی, کیسی ہوگی, نو, وی ڈونٹ نو, ہم نہیں جانتے. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اپنی قدرت کاملہ کے مطابق اللہ اپنے بندوں کو اپنی زیارت کروائے گا. بس اس سے آگے نہیں ہے. میں برمنگم میں خطاب کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا یوم یکشف عن ساکن. میں جلدی میں پڑھ گیا کہ اس دن اللہ کی پنڈلی دکھائی جائے گی اور حکم ہوگا سجدہ کرو. میں اس پہ رکا نہ, اسے واضح نہ کر سکا. تو وہ برمنگم پہ وہ مسجد ہے صدیقیہ ٹرسٹ سینٹر, وہ ساری جماعت اکٹھی ہو کے جہاں پہ میرا قیام تھا نا ادھر آ گئے. اے جی وہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی پنڈلی ننگی کر دی جائے گی, تو وہ ہم تو پزل ہو گئے ہیں, تو مہربانی کریں اسے ذرا کھول دیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا بیان ہوا ہے. میں کہ تسی پنڈلی سے پریشان ہو گئے ہو. میں نے پھر بھی انہیں جواب دیا. اللہ سورہ فتح میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں, دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, اصل میں یہی خدا کا ہے. لو قبلہ ہون پھر کی کریے, ہون کتھے جائیے. علماء نے بہت احتیاط کی ہے اس میں. ہم بھی احتیاط کے قائل ہیں, ہم بھی احتیاط کے قائل ہیں. علماء کہتے ہیں یہ آیات متشابہات ہیں. We cannot understand the real meanings of these verses. ہم ان آیات کا حقیقی معنی جان نہیں سکتے, کیونکہ جو محدود دائروں میں کر دیا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, وہ لامحدود ہے. لامحدود کبھی بھی محدود حدوں میں نہیں آیا کرتا. اللہ خوش رکھے. دیکھیں یہ آن دا ریکارڈ جملہ میں دے رہا ہوں, ایویں کو فتویٰ نہ لگائے. ہم احتیاط سے گفتگو کر رہے ہیں. اس دن, قیامت والے دن, علماء اہل حدیث تو اس سے بھی آگے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کو کرسی پہ بٹھایا جائے گا. علماء اہل حدیث کہتے ہیں خدا کرسی پہ ہوں گے, سامنے جلوہ گر ہوں گے خدا. اور علامہ اقبال کہتے ہیں, وہ انگلش کی ایک کتاب ہے علامہ اقبال کی, میرے ذہن میں اس کا نام اگر آ جائے, دی میسج آف اسلام غالباً, اس پہ میرا پورا آرٹیکل ہے پی ایچ ڈی پہ, میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا اس کتاب پہ. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا, اللہ, دس از بیسیکلی اے پرفیکٹ پرسنالٹی. فتویٰ لگانا ہے تو اقبال کے لبانا ہے,
یہ اقبال کا ایک اقتباس ہے، میرا نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ پرسنالٹی ہے. اہل حدیث فرماتے ہیں کرسی پہ جلوہ گر ہوگا اللہ. نہیں، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں. ہم سنی، حنفی، بریلوی، ماتریدی ہیں. ہمارے ہاں ترجمہ یہ ہے کہ بس جو بھی اس کی قدرت ہے، اپنی قدرت کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق ہمیں اس کا نظارہ ہوگا. بس اس سے آگے کوئی جملہ نہیں ہے. ہاں، جس کی آنکھ نے اس کا تسلی سے نظارہ کیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى. او بھائی، جس کی آنکھ نظارہ کرتے ہوئے ذرا بھی نہ ہلے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے ذوق سے سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ برکتی عطا فرمائے، رحمتی عطا فرمائے. گزارش تو یہ ہے، یہ ذرا لمحہ فکر ہے اس آیت میں. یوم، قیامت والے دن. یہ بھی نظارہ قیامت کا ہی ہے. یہ بھی نظارہ. میں ایک گل تم دساں راز دی. گل سنو یارا. رب ڈٹھائے حضور دیاں اکھاں نے. اسی کل بھی حضور دے کہن تے رب نو منے ہیں، آج بھی حضور دے کہن تے رب نو. خدا دی قسم قیامت والے دن رب اپنا نظارہ مصطفیٰ تائیں وہائے گا. کوئی سمجھ آ رہی ہے تے سبحان اللہ تے کہہ لو. میں اصل سرائکی علاقے میں ہو کے آیا ہوں. تھوڑی سرائکی کبھی کبھی زبان پہ اب اتر رہی ہے، کیونکہ وہ دوست بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ شاہ جی کوئی نہ کوئی سرائکی ضرور جملہ بولیے گا. میں نے کہا یار زبان تو ہمیں بڑی پیاری ہے، یہ باب فرید کی زبان ہے. زبان بڑی پیاری ہے لیکن ہمیں آتی اتنی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں آپ مجھے بلا کیوں لیتے ہیں، کیونکہ سرائکی پیور سرائکی علاقہ، پہاڑ پر، یہ جو لیا کا علاقہ ہے پہاڑ پر، رات میں وہاں سے سفر کرتا ہوا آیا ہوں. تو پہاڑ پر وہ بولتے ہی اس طرح کی سرائکی بولتے ہیں آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہہ کیا رہے ہیں. میں انہوں نے کیا یارا حضرت صاحب تسا مڑ مینوں کیوں سدیا ہے؟ مطلب اتوں کو سرائکی مولوی ملتان چو سدو، تسی گجرانوالا موڑ احمدآباد تو مینوں سفر کرایا ہے تے سمجھ تانوں آنی کوئی نہیں. میں کی آنا وا پیا. انہیں ایک جواب دیتا. انہیں کہ پاویں سمجھ آئے پاویں نہ آئے قرآن تے پڑھ دیو نا. بس ساڈے نیڑے تھے نہ قرآن کوئی نہیں پڑھدا. خطاب وچ مڑ تساں قرآن پڑھ دیو تانوں تاں سدیا ہے. اللہ فرماتا ہے یوم، قیامت والے دن، یکشف عن ساکن، ساک سامنے ہوگی، یعنی پروردگار کا نظارہ ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی ایسے ہی ہے. نظارہ خدا ہوگا بھائی، ہوگا، بولو ہوگا. جب خدا کا نظارہ ہوگا نا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ، حکم ہوگا سجدہ کرو، سجدے کے لیے بلایا جائے گا. پکی بات ہوگی پروردگار ہے پھر ہی سجدے کے لیے بلایا ہے نا، کسی اور کو سجدہ تو نہیں نہ کرنا. حکم ہوگا سجدہ کرو، اے عالمین سجدہ کرو. معاشر سجا ہوا ہے، پروردگار کا نظارہ سامنے ہے، کرو سجدہ. جب بلایا جائے گا نا سجدے کے لیے، اللہ فرماتا ہے فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے، طاقت ہی نہیں ہوگی سجدے کی، نہیں سجدہ کر سکیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ حکم ہوگا جب سجدہ کرنے کا تو ایک نہ سریا سا گردن میں آ جائے گا. جھکنا بھی چاہیں گے پر جھک نہیں پائیں گے، قوت نہیں ہوگی سجدے کی. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے خاشیتن ابصارہم، خشیت سے نگاہیں جھک جائیں گی، وترہقہم ذلۃ، چہرے پہ ذلت چھا جائے گی. مولا وجہ یہاں پہ تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، سجدہ کر رہے ہیں، اب تو نظارہ سامنے ہے، سجدہ تو ہونا چاہیے. یہاں پہ سجدہ کیوں نہیں ہو رہا معاشر کے میدان میں؟ فرمایا اس لیے نہیں ہو رہا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. جب یہ زندہ ہوتے تھے دن میں 5 مرتبہ آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، آجو سجدے کے لیے، حی علی الفلاح، آجو سجدے کے لیے. انہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، مجھے قیامت کو سجدہ نہیں چاہیے. یہ سلامت ہے، اس وقت تو کرتے نہیں تھے. مسجد میں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، نوجوان بازار نہیں چھوڑ رہا. مسجد میں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، دکاندار دکان بند نہیں کر رہا. مسجد میں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، نوکری کرنے والا اپنی جاب نہیں چھوڑ رہا.
اللہ فرمایا مجھے آج سجدہ نہیں چاہیے. انہوں نے دنیا میں زندگی میں سجدہ نہیں کیا, آج قیامت والے دن مجھے ان کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں سجدہ مجھے ان کا چاہیے. اب آپ سمجھے قیامت والے دن بھی سجدہ وہی کر پائے گا جس نے زندگی میں 5 مرتبہ سجدہ نہیں چھوڑا. میرے بچوں یہ لمحہ فکر ہے, یہ قرآن کا فہم ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے. اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ میٹھی تقریر سن کے آپ انجوائے کر کے چلے جائیں, مزہ لے کے چلے جائیں کہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بڑی تقریر کرتے ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. تقریر کے لیے پورا پاکستان پڑا ہوا ہے. یہ جمعۃ المبارک کا خطاب ایک آپ کی تربیتی کنونشن ہوتی ہے, یہ تربیتی نشست ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کوئی عزم کر کے نہیں اٹھے تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن سن کے اگر عمل نہیں کیا تو ایمان کامل نہیں ہے, ایمان میں نقص ہے. میرے بچوں, اگر چاہتے ہو کہ قیامت والے دن ہم پروردگار کے سامنے شرمندہ نہ ہوں, ہماری گردنیں جھک جائے, 5 مرتبہ مسجد میں آنا پڑے گا. دن میں 5 مرتبہ. وہ کیا بات ہے کہ صرف روزوں میں وہ بہار تھی, کیا وجہ ہے؟ نہ اس طرح کیا کریں. اس بہار کو قائم رکھیں, اس عمل کی دنیا کو قائم رکھیں, اس عمل کی دنیا میں چھائے رہیں. جب آپ عمل کی دنیا میں چھائے رہیں گے پروردگار کی مدد آتی رہے گی. اللہ فرماتا ہے ہمیں سجدہ نہیں چاہیے. مجھے ایک بات کا جواب دو, قیامت والے دن جدوں اسا پھس جانا ہے تے سانو کنے چھڑانا ہے؟ حضور سرور کائنات نے, حضور نے چھڑانا ہے. جدوں اسا پھس جانا ہے یقیناً کنے چھڑانا ہے. لیکن اس آیت میں بڑے سخت الفاظ ہیں, اگر سمجھو گے تو سمجھ آئے گی. اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے. وَهُمْ سَالِمُونَ, جب وہ تندرست تھے. دنیا میں بلائے جاتے تھے تو یہ آتے نہیں تھے. آج مجھے ان کا سجدہ, سارے بولو, نہیں چاہیے. فَذَرْنِي, فَذَرْنِي, اللہ فرماتا ہے حضور آپ سفارش نہ کیجئے گا, اسے مجھ پہ چھوڑیں. فَذَرْنِي, حضور آپ کی ساری سفارشیں مان لی جائیں گی, لیکن یہ جو سجدے کو جھٹلاتا رہا ہے نا, یہ جو سجدے سے دور رہا ہے, ہم آپ پہ نہیں چھوڑیں گے. فَذَرْنِی, اسے مجھ پہ چھوڑیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ, ہم اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں. آج ہم اسے, جسے خدا تباہ کرنا چاہے اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا, بالکل اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا. نوجوان بچوں, آج پہلا جمعہ قیامت پہ ہے, کل اگلا جمعہ پھر قیامت پہ ہوگا. آپ نے توجہ سے یہ ٹاپک سننے ہیں, جو نہیں سن پائے ان تک یہ پیغام لے جاؤ. قیامت والے دن سجدہ وہی کرے گا جس نے 5 وقت سجدہ کیا ہوگا. سجدہ وہی کرے گا, وہ زین العابدین کا سجدہ. بس آجو, جمعے کا وقت ختم ہوا, خطاب کا ٹائم مکمل ہوا. وہ زین العابدین, میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر علی کا لال زین العابدین مصلی پہ ہوں, شہزادہ باقر کھیلتے ہوئے باہر نکل جائیں, کنویں میں گر جائیں, سجدہ نہیں چھوڑا. ہائے ہائے ہائے, زین العابدین نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, مسجد میں آ کے فرض پڑھتے ہیں, گھروں میں نفل پڑھتے ہیں. ہم نے کیا پڑھنے ہیں, ہم تو فرض پورے نہیں کر پا رہے, وہ تو گھروں میں نفل پڑھتے ہیں. زین العابدین نے سجدہ نہیں چھوڑا. ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ ایک سیانہ بندہ قریب آ کے عرض کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, حضور آپ کا بیٹا باقر کھیل رہا تھا, کنویں میں گر گیا, شہزادہ شہید ہو گیا. فرمایا پیچھے ہٹو. سارے بندے پیچھے کر کے نا اپنا چہرہ زین العابدین کنویں کی طرف کر کے فرماتے ہیں اوے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتر ہے. جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے, پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے, شہزادہ باقر کھیل دینے پہ اپنا کھیل دا پتر چوک کے جدو سید گھر ول ٹرے نے, اے بندے پلو پھڑ کے اندر نے شاہ جی ایک ہی ہویا ہے, ایک ہی قصہ ہے, ایک ہی کہانی ہے. اور فرمایا چپ کرو, کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں, ایک ہی گل ہے, میں او دے والوں منہ نہیں موڑیا, انہیں میرے والوں منہ نہیں موڑیا.
بات تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے، بات تو یہ ہے، اگر آپ آج سجدہ کرو گے تو پھر اس دن بھی کر پاؤ گے، لیکن اگر آج سجدہ نہیں کیا نہیں ہوگا، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کے سجدے کی، مجھے اس کے سجدے کی معاشر والے دن ضرورت ہے جس نے دنیا میں مجھے سجدہ کیا ہوگا۔ جب تندرست تھا اس وقت سجدہ کرتا نہیں تھا، اب میں نے اس کا سجدہ کیا کرنا ہے؟ کیا میں امید کروں میرے دوستوں کو قیامت سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔